الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل رب کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان نصیب فرمایا. ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے، ہم غور کر رہے تھے کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے رمضان آیا بھی اور آدھا رمضان ہم سے جدا بھی ہو گیا. عشرۂ رحمت بھی چلا گیا، عشرۂ عشرۂ مغفرت بھی آدھا ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور اب کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. ماہ رمضان کو تو ہم نہیں روک سکیں گے، لیکن ہم اس مہینے میں چاہیں تو کچھ اچھی عادتیں ایسی اپنا لیں کہ رمضان کے جانے کے بعد وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں، وہ ہمارے کریکٹر کا حصہ بن جائیں، رمضان کا ہمیں تحفہ مل جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے دل کی زمین نرم ہوگی تو رمضان میں جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس بارش کی برکت سے اس کے دل میں سبزہ اگ جائے گا، عبادت کا سبزہ اگ جائے گا. اب غور یہ کرنا ہے کہ رمضان پورا گزر جائے مگر اس کے بعد میرے اندر فرق کیا آ رہا ہے، میں رمضان کو کیسے ایبزارب کر رہا ہوں. ہمیں رمضان گزارنا نہیں ہے، ہمیں رمضان کو ایبزارب کرنا ہے، ہمیں رمضان کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. دیکھیں نا، ہم میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم میں سے بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ رمضان میں لوگ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تراویحاں بھی پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، درود بھی پڑھ رہے ہوں گے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ 29-30 ڈیز ایک ایسی ہیبٹ کریٹ ہو جائے کہ ہم رمضان کے بعد بھی یہ سارے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں. اب یہاں پر چونکہ آج فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کا بھی مشورہ ہے اور ان کے سرپرست بھی موجود ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسٹوڈنٹس تک علم دین پہنچایا جائے، قرآن پاک کے نور کو پہنچایا جائے. اور یہ مہینہ تو ویسے بھی نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اسی مناسبت سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، اور اس کا میسج کیا ہے؟ بقرہ عربی میں کاؤ، گائے کو کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، دا موسٹ ایکسپینسو کاؤ. اب ہوا کیا تھا کہ مفسرین نے سورہ بقرہ کا واقعہ بڑے کمال انداز میں کتابوں میں لکھا اور قرآن کی آیتوں سے جو ہمیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا. اس کے پاس مال زیادہ نہیں تھا مگر وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کا انتقال کا جب وقت قریب آیا تو اس نے سوچا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہیے. تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی یوں سمجھے گائے کا بچڑا، گائے کا بچہ تھا، اور اس نے کیا کیا کہ وہ جنگل میں گیا اور ایک جھاڑی کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا، یہ بچڑا جو ہے، یہ جو گائے کا بچہ ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں. اے اللہ، میرا بیٹا چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے تو یہ امانت اسے لوٹا دینا. کچھ عرصے کے بعد اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا نیک تھا، بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اپنی روزی کے 3 حصے کرتا تھا. 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، 1/3 ماں کو پیش کرتا تھا، 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا. اپنی رات کے بھی 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ آرام کرتا تھا، ایک حصہ عبادت کرتا تھا، اور 1/3 آف دا نائٹ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا تمہارے والد صاحب نے ایک امانت تمہارے لیے چھوڑی ہے، تو ایسا کرو فلاں جگہ جاؤ، جا کے اللہ سے کہو مولا جو میرے والد نے امانت میرے لیے تیری بارگاہ میں پیش کی تھی وہ مجھے لوٹا دے. وہ نوجوان، وہ ینگ فیلو جو ہے وہاں جا کر اس نے دعا کی اور اللہ کریم نے اس کی جو امانت تھی اسے لوٹائی. ویری بیوٹیفل، لائک اے گولڈن یلو کلر کی گائے جو تھی، کاؤ جو تھی، وہ دوڑتی ہوئی آ گئی، خوشی خوشی ماں کے پاس لے کر آیا. ماں کو بتایا کہ وہ کاؤ مل گئی ہے. تو ماں نے کہا بیٹا بازار جانا اور اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرو، مگر میرے مشورے کے بغیر سیل آؤٹ نہیں کرنا. اس دنوں بازار میں کاؤ کی قیمت 3 دینار تھی، 3 گولڈن کوئنز، 3 کوئنز آف گولڈ. مگر ایک شخص آیا، اس نے کہا میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ پیسے دوں گا مگر تم نے مشورہ کسی سے نہیں کرنا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے جتنے بھی پیسے دے دو، ماں سے مشورہ کیے بغیر تو میں نہیں بیچوں گا. والدہ کے پاس آیا، ماں کو بتایا کہ مجھے اس طرح ایک بندے نے اپروچ کیا، اینڈ ہی ٹولڈ می کہ اگر وداؤٹ
ماں سے کنسنٹ کیے یہ کاؤ سیل کرو گے تو مور دین 3 دینار دے دوں گا، لیکن میں نے نہیں سیل آؤٹ کیا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ آئی ہیو ٹو کنسرن ود یو، تم سے آپ سے آ کے مشورہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے وہ فرشتہ ہوگا، دوبارہ جانا اور اسی سے پوچھو کہ کیا ہم اپنی کاؤ بیچ دیں، کیا ہم اپنی کاؤ بیچ سکتے ہیں. اب کیا ہوا، اس فرشتے نے، اس اینجل نے کہا کہ نہیں، آپ نے اپنی کاؤ سیل نہیں کرنی ہے، آپ کے پاس لینے کو بندہ آئے گا اور اس کو آپ نے اس کی جو پرائس آسک کرنی ہے، قیمت طلب کرنی ہے، وہ جتنا اس گائے کا وزن ہے اس کی خال کے اندر سونا بھر کر قیمت وصول کرنی ہے. اب ہم غور کریں تو کاؤ کی اتنی قیمت کون دے گا، مگر سبحان اللہ میرے رب کے راز وہی جانتا ہے. اب سائملٹینسلی اسی دور میں ایک اور واقعہ ہو رہا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا. اس کو اس کے رشتہ داروں نے مار دیا، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. بٹ نو بڈی نوز ہو مرڈرڈ ہم. کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مارا کس نے ہے. قاتل کی تلاش ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے رشتہ دار کو کسی نے مار دیا ہے، وی وانٹ ٹو نو ہو مرڈرڈ ہم. کس نے مارا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا ایسا کرو، ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی جو ہے وہ اس کو وہ حصہ جو ہے اس میت پہ مارو گے تو میت کھڑی ہو کر اپنا قاتل کا پتہ بتا دے گی. تو اب ان لوگوں نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایکسٹرا کوشچن کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں یہ بتائیے اللہ سے پوچھ کر اس کاؤ کا کلر کیسا ہوگا، وہ کاؤ دکھنے میں کیسی ہوگی، مزید اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں. وہ سوال کرتے رہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے رہے کہ اس کا رنگ ایسا ہوگا، وہ دکھنے میں ایسی ہوگی، اس پہ سواری کسی نے نہیں کی ہوگی، اس سے کسی نے خدمت نہیں لی ہوگی. اب نیرو سرچ ہوتی گئی اور آخر کار کیا ہوا کہ جب وہ کاؤ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے تو ڈھونڈ کر وہ اسی نوجوان کے گھر پہنچے جس کے پاس وہ والی گائے تھی. انہوں نے کہا وی وانٹ ٹو بائی دس کاؤ. اس نے کہا یس آئی وانٹ ٹو سیل اٹ بٹ آئی آسک دا اماؤنٹ. اس نے پھر اماؤنٹ کہا کہ میں پوری گائے کے ویٹ کے مطابق اس کی میں گولڈ آسک کرتا ہوں. مطالبہ یہ ہے. بہت امیر آدمی تھا، ویری رچ پرسن. تو انہوں نے اتنی رقم دے دی، گولڈ دے دیا. اب انہوں نے اسی گائے کو ذبح کیا اور جو مرڈر ہوا تھا، جو لاش تھی اس کے پاس گئے اور اس گوشت کو اس پہ رکھا یا مارا تو اس نے کھڑے ہو کر کافر اپنے مرڈر کرنے والے کا مرڈرر کا نام بھی بتا دیا، قاتل کا نام بتا دیا. اب یہ 2 اسٹوریز ہیں جو قرآن نے سورہ بقرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی. میں نے تو سمرائز کیا آپ کے سامنے. But what is the lesson? Subhanallah. First of all, try to understand. We are discussing about the biggest surah of Quran. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی سب سے بڑی صورت میں اگر یہ واقعہ ہے تو اس کی امپورٹنس کتنی ہوگی. اب اس کے 3-4 پوائنٹس بنتے ہیں جو میں آج آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، پیغام اللہ کا پیغام، میسج آف اللہ قرآن ہم سب کے پاس ہے. اینڈ دس از دا منتھ آف نزول قرآن. یہ تو مہینہ قرآن نازل ہونے کا ہے. تو کیا اس مہینے میں ہمیں یہ طے نہیں کرنا چاہیے کہ جو مجھے والدین سن رہے ہیں، بھائی بہن سن رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، کہ ہم سب کو پورا قرآن انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ایک اسٹوری آف قرآن کتنی انٹرسٹنگ ہے اور ابھی میں اس کے میسیجز آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ ول گیٹ فرام دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ. مگر اس کے باوجود پہلے ہم سب اپنے دل میں یہ خیال پیدا کریں، یہ فکر پیدا کریں کہ میں مسلمان ہوں اور ایک سورت کے اندر اتنا کچھ ہے تو مجھے پورا قرآن کیوں نہ پڑھنا چاہیے اور قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کیوں نہ کرنا چاہیے. تو پلیز پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ ہم سب نے قرآن پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ جو قرآن ہمیں تلفظ پروناؤنسیشن بھی سکھاتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن بھی سکھاتے ہیں. اف وی وانٹ ٹو ریسائٹ ان اے بیوٹیفل مینر، ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تجوید بھی سکھاتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ تفسیر قرآن اینڈ میننگز آف قرآن، ہمیں تفسیر قرآن ماشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی سکھا رہا ہوتا ہے. اس سے آگے جانا چاہتے ہیں، شرعی احکام سیکھنا چاہتے ہیں تو فقہ کا کورس بھی ہو رہا ہے، سنت کے کورسز بھی ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ درس نظامی بھی ہو رہا ہے. تو رمضان کے مہینے میں قرآن سے دوستی کر لیں، علم دین سے دوستی کر لیں. اور بس ایسے میں تو کہتا ہوں سارے گھر والے اسٹوڈنٹ بن جائیں نا. آپ کے گھر میں ایک اسٹوڈنٹ کیوں ہے؟ کیا آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں سب کو پراپر پروناؤنسیشن سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا آپ مجھے جتنے ویورز یا جتنے لسنر سن رہے ہیں آپ سب کو ماشاءاللہ قرآن پاک کے سارے احکام اور شریعت کے احکام آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پراپر نماز پڑھنا نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کے فرائض نہیں معلوم.
تو پلیز وائی ون اسٹوڈنٹ فرام یور فیملی ان فیضان آن لائن اکیڈمی؟ You all must be a student. ہم سب کو اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. علم دین سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی. اور دیکھیں نا یہ تو کتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ یو کین لرن علم دین on which time you are available. جو ٹائم آپ کے پاس ہے نا 24/7 آپ کو یہ سروس مل رہی ہے. تو ماشاءاللہ ہماری بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں. تو قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ سب اپنے اپنے مزاج کے مطابق، ہر کسی کو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. اچھا کسی نے ترجمہ تفسیر پڑھ لیا ہوگا، وہ حدیث پڑھنا شروع کر دیں، وہ علم دین سیکھنا شروع کر دیں. مور دین 40 کورسز اویلیبل. تو پلیز وزٹ اوور ویب سائٹ faizanonline.net اور اس میں دیکھیں کہ کون کون سے کورسز ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. ناؤ کم ٹوورڈز دا میسجز آف سورہ بقرہ. نمبر 1، ایک نیک آدمی ہے، عبادت گزار ہے، بٹ ہی ہیو نو بگ ویلتھ. پیسے والا نہیں ہے، اپنے بچے کے لیے بہت بڑی رقم نہیں چھوڑی، مگر وہ چھوٹی سی چیز اس نے حوالے کس کے کی؟ اللہ کے حوالے کی. اللہ نے اس کی امانت کو گویا بڑا بھی کر دیا اور اس کے بیٹے کو عطا بھی فرما دیا. تو فرسٹ لیسن آف سورہ بقرہ دیٹ ہمیں اپنی چیزوں کو اپنے رب کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلے نا، یہ ٹریول پہ جائیں تو یہ دعا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک جملہ بھی، ایک دعا یوں بھی پڑھ لیا کریں کہ میں اپنی امانتوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے مال و اسباب کو اس رب کے سپرد کر رہا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ یہ کہہ کر نکلے اپنے گھر سے، آپ کو ہے نا دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ بس اب رب کے حوالے ہے، اسی نے سنبھالا ہے اور اسی نے سنبھالا ہوا ہے آج تک. تو اللہ کے حوالے، اللہ کی بارگاہ میں امانت پیش کریں، اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھیں وہ رب کیسے حفاظت کرتا ہے. The second point is کہ وہ نیک تھا مگر زیادہ مال نہیں چھوڑا، حلال تھا، تھوڑا تھا. اللہ نے اس تھوڑے میں کتنی برکت ڈالی کہ اس کے بیٹے کو ملینر بنا دیا. وہ چھوٹی سی کاؤ جو ہے وہ گولڈ کی کاؤ کے مقابلے میں سمجھے سیل آؤٹ ہو رہی ہے. پتا چلا کہ اگر حلال ہو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. بعض والدین کہتے ہیں یار زیادہ کمانا ہے کیونکہ بچوں کے لیے زیادہ چھوڑ کے جانا ہے. یاد رکھیے بچوں کے لیے مال چھوڑ کر جانے سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں میں ہم اخلاق چھوڑ کے جائیں، بچوں میں سخاوت چھوڑ کے جائیں، بچوں کو نیک بنا کے جائیں. ہماری لیگیسی پیسوں سے نہیں بنتی، ہماری لیگیسی جو ہے وہ ہماری تربیت سے بنتی ہے. ہمارے بچے نیک ہوں گے اللہ ان کے تھوڑے مال میں بھی برکت ڈال دے گا. دیکھیں سورہ بقرہ میں میسج یہی تو ہے کہ تھوڑا تھا مگر وہ بچہ نیک تھا، وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا تھا، وہ سبحان اللہ حلال کمانے والا تھا. تو ماں کا فرما بردار بنا کر والد گیا، نیک نمازی بنا کر گیا، حلال روزی کمانے والا بنا کر گیا. ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ماں باپ نے اربوں روپے چھوڑے مگر بچوں کو دین نہ سکھایا، انہوں نے شراب میں، جوئے میں، غلط کاموں میں سارے پیسے برباد کر دیے. اور بعض ایسے بھی گھرانے آپ کے سامنے ہوں گے کہ ماں باپ نے رقم زیادہ نہیں چھوڑی مگر بچے نیک بنا دیے، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. اس کو اس طرح سمجھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین رہے اور آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے زیادہ پیسے نہیں چھوڑے اپنے بچوں کے لیے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے زیادہ مال نہیں چھوڑا ہے. تو کیا کمال کا جواب دیا، فرماتے ہیں اگر یہ بچے اللہ کے نیک بندے ہیں نا تو اللہ ان کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا، اور اگر یہ بچے نافرمان ہیں تو پھر ان کے لیے زیادہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہ اس مال کو اور برباد کر دیں گے، غلط کام میں استعمال کریں گے، مجھے مار پڑنی ہے، مجھے سزا ہونی ہے. تو یہ بات سمجھنی ہے، ہمیں بچوں کو نیک بنانا ہے. سبحان اللہ، آپ کے بچے اور ہمارے بچے اگر سخی ہوئے، میں تو مشورہ دیتا ہوں اگر کچھ اور کر نہ سکے نا تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی ضرور بنا دیں، تاکہ بچے روزانہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جب 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کے قاعدہ آخرہ میں کیا پڑھیں گے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرا بیٹا اور میری بیٹی باوضو ہوں گے، قبلہ رو ہوں گے، اتحیات میں ہوں گے اور میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے. اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ تو اپنی لیگیسی میں صرف اچھا پھر بعض اوقات زیادہ کمانے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے. یاد رکھیں میں اور آپ حرام کما کر اگر بچوں کو چھوڑ بھی گئے نا تو قیامت کے دن جواب ہم نے دینا ہے. بچے تو کہہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، بیوی کہہ دے گی، خاندان والے کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا یہ حرام کماتا تھا یا حلال کماتا تھا، ہمیں تو پیسے دیتا تھا، ہم موج کرتے تھے، تو میں کسی اور کی مار کیوں کھاؤں. ایک جملہ ہے اگر کاش آپ سمجھ جائیں، ایک ویسے سوال ہے جتنے مجھے خاص طور پہ کمانے والے مرد حضرات سن رہے ہیں، کچھ خواتین بھی ہوں گی جو جاب کرتی ہوں گی، جو ارننگ کرتا ہے نا، میرا اس سے سوال، جتنا آپ کماتے ہیں، جتنا آپ ارن کرتے ہیں اپنی باڈی پر
اپنی ذات پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ کو چھوڑ دیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے حساب کیا تھا تقریباً 5%. یہ 5% بھی زیادہ ہے، ورنہ بندہ اس سے بھی کم خرچ کرتا ہے، باقی بچوں پہ کرتا ہے، فیملی پہ کرتا ہے، اسپینڈنگ اور کر رہا ہوتا ہے، پھر چھوڑ کے مر جاتا ہے. اب میرا جملہ سنیے گا، کمانے 100 ہیں، خرچ اپنی ذات پر 5 کرنے ہیں، اور جواب پورے 100 کا دینا ہے. غلط کمائے تو مار پورے 100 کی مجھے پڑنی ہے، تو میں کیوں غلط کماؤں بھائی؟ تو یہ بات آج پک کر لیں کہ جب میں نے اپنی ذات پر اپنی کمائی کا 2 4 5% یوز کرنا ہے، تو میں نے حرام کیوں کمانا ہے؟ میں نے اللہ کو ناراض کیوں کرنا ہے؟ تو اپنی روزی کو چیک کر لیں، ماہ رمضان کے مہینے میں پیوریفائی کریں کہ ہم نے کبھی بھی حرام نہیں کمانا. دا نیکسٹ میسج آف سورہ بقرہ کہ اس بچے نے ماں کی خدمت کی. اللہ اکبر، ماں کی خدمت، والد کی خدمت جو کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے. تو تمام اسٹوڈنٹ جو مجھے سن رہے ہیں، پلیز یو آر ویری لکی اف یو ہیو یور پیرنٹس. سبحان اللہ، یو ہیو یور پیرنٹس اینڈ یو ہیو رمضان. سبحان اللہ، رمضان میں ماں باپ جس کے پاس ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ کہ ماں ساتھ ہو، والد ساتھ ہو، افطار کا وقت ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں کتنا رمضان میں یاد آتے ہیں. پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے. اس بچے کو، اس اولاد کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے، اس بچے کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہوں. If you want to success in your دنیا or in hereafter, please look after your parents. Please take, blessings from your parents. Do not disobey them. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. اب آپ غور کر لیجیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ چند میسیجز تھے سورہ بقرہ کے. تو اللہ کرے کہ ہم، اور اس میں ایک اور میسج بھی ہے کہ 1/3 آف دا ویلتھ ہی آلویز اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی. وہ جو کماتا تھا 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. اللہ نے مال میں کیسی برکت ڈال دی، اور اس کے وعدے نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال کم نہیں ہوتا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہو تو اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں. انفارچونیٹلی آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی پراپر کیلکولیٹ نہیں کر رہے. زکوٰۃ 100% سکون کے ساتھ، آپ کو اگر نہیں نکالنا آتا آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں. آپ ہمیں بتائیں، فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو سپورٹ کرے گی کہ آپ کی زکوٰۃ نکالنے کا پورا پروسیجر آپ کو سمجھائیں گے کہ واٹ از ایکچولی مائی زکوٰۃ، کتنی کاؤنٹنگ بنتی ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. پہلے پراپر کیلکولیٹ کریں، 1 روپیہ بھی کم نہ نکالیں، بے شک تھوڑی زیادہ نکل جائے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. جس ہمارے مال میں میل مل گیا پورے مال کو برباد کر دے گا. And if you want to secure your wealth، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. مال سیکیور ہو جاتا ہے جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. If you want to secure your wealth, your family, your children, pay زکوٰۃ correctly, perfectly and with the whole warm welcoming کے ساتھ، open heart کے ساتھ. کچھ لوگ زکوٰۃ پے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بوجھ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، سعادت سمجھ کر کے یا اللہ دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تو اپنی زکوٰۃ پوری دیں، اللہ کی راہ میں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں، اور پھر اس کی آپ برکتیں پائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے. اور ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل اپنی زکوٰۃ میں جو آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. چیک یور نیئر ریلیٹیوز، اف دے آر نیڈی دے آر ایبل ٹو ٹیک زکوٰۃ، مسٹ پے دیم فرسٹ. زکوٰۃ پہلے ان کو دیں. پھر اس کے بعد میری گزارش ہے کہ وہ دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، مور دین 150 کنٹریز میں دعوت اسلامی کا میسج پہنچ چکا ہے. مور دین 19,000 مدرساز اینڈ جامعات وی ہیو. اللہ کی رحمت سے 5.5 لاکھ 500,000 اسٹوڈنٹس وداؤٹ اینی فیس قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے 7 لاکھ سے زیادہ، مور دین 700,000 حافظ یا ناظرہ یا درس نظامی کرنے والے دعوت اسلامی نے بنا دیے ہیں. پھر ماشاءاللہ ویلفیئر کے کام کتنے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، دنیا میں 7,000 سے زیادہ مسجدیں بنا دی ہیں. تو try to imagine the huge network of دعوت اسلامی. I just explained 3 or 4 departments in front of you. Otherwise تقریباً 100 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں. لاکھوں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا بیٹھنے والے ہیں، اور ان سب کا کھانا پینا، ان کی اکوموڈیشن سب دعوت اسلامی کے ذمہ ہے.
بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے الحمدللہ اخراجات ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں، یو کے میں الگ دعوت اسلامی کے more than 100 سینٹرز بن گئے. یورپ کے مختلف ملکوں میں دعوت اسلامی کے سینٹرز ہیں. اینڈ اف یو آر ورک ان یورپ، ان یو کے، ان امریکہ، ان کینیڈا، تو پھر آپ کی ایکسپینس بھی اسی ملک کی کرنسی کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں. سچ اے ہیوج نیٹ ورک اینڈ سبحان اللہ واٹ اے بلیسنگ دعوت اسلامی کی ہمیں مل رہی ہے، چاہے وہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے ہو، مدنی چینل کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو. اللہ کی رحمت سے اتنا کچھ جب دعوت اسلامی دے رہی ہو تو دعوت اسلامی کا یہ حق بھی ہے کہ ہم اپنا ڈونیشن دعوت اسلامی کو دیں. تو اپنا ڈونیشن ضرور دیں. بلکہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، امید ہے کہ ہماری فیضان آن لائن اکیڈمی کی طرف سے ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن ہے دعوت اسلامی کی، وہ آپ کو واٹس ایپ وغیرہ کر دی گئی ہوگی. میں دوبارہ کہتا ہوں وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ خود بھی اس کو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے، اور اپنے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجیں. ہم نے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ رکھا ہے. اٹ از ناٹ نیسسری اینڈ اٹ از ناٹ پریشر آن یو، جسٹ اے ریکویسٹ that each and every student must try to collect at least $300 اور equivalent that particular amount. یعنی $300 یا اس کے مساوی، اس کے equivalent جو رقم آپ کے ملک کی کرنسی بنتی ہے، آپ دعوت اسلامی کے لیے اتنی تو کوشش کریں. ورنہ اللہ نے بہت سو کو نوازا ہے تو وہ $1200 بھی کر سکتے ہیں. کل ماشاءاللہ 17ویں شب ہے اصحاب بدر کی، تو $1700 کر سکتے ہیں. اچھا سبحان اللہ، 313 کا ہدف حاصل کرنا چاہیں تو 313 کا ہدف بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اب جتنا کتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. ہماری دعوت اسلامی ہے، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا ڈونیشن جائے گا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی اور ترقی کرے گی اور دین کی خدمت کرے گی. اور اسی طرح اپنے فطرے میں بھی دیکھیں، فطرہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے عید سے پہلے دینا ہوتا ہے، تو آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں. اور جب بھی دیں میری گزارش یہ ہے کہ یقیناً جو لوئسٹ کیٹیگری ہے وہ گندم کا ہے. ایک تو آپ کے اپنے ملکوں کے حساب سے امید ہے فیضان آن لائن اکیڈمی والے آپ کو وہاں کی کرنسی کے مطابق فطرے کی لسٹ بھیج دیں گے. بٹ جس کو اللہ نے بہترین کھانا کھلایا، بہترین عید کے کپڑے لیے، تو چاہیے کہ یہ بھی شکرانے میں بہترین والا فطرہ دے. دیر آر 4 کیٹیگریز ان حدیث پاک ہیں. گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور، ڈیٹس بھی ہے. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو روزانہ اجوا کھجور سے افطار کر رہے ہیں، تو پھر تو جناب اجوا کھجور کا فطرہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور بہترین خرچ کریں. تو آپ کو اکاؤنٹ نمبرز بھی دیے جاتے ہیں، آپ اپنے ملک میں دعوت اسلامی کو بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ مدنی مرکز بھجوانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اکاؤنٹ نمبرز دیے جاتے ہیں. تو جہاں آپ کو ایزی لگے، جہاں آپ کے لیے بہتر ہو، پوری دنیا کی دعوت اسلامی ہماری ہے، ہم سب نے مل کر اس پہ کوشش کرنی ہے. تو لیٹس کمپلیٹ مائی بیان کہ ہم نے آج سورہ بقرہ کا میسج اس نیت سے سنا کہ اب ہم انشاءاللہ پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہم پورا قرآن پڑھیں گے، پورے قرآن کا میسج ریسیو کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو پراپر پڑھنا سیکھیں گے، اور پھر علم دین سیکھنے والے بن جائیں گے. تو اس کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی بھی ہے، اور آپ کے ملک میں اور بھی فری جو اگر مدرسے ہیں یا جامعات ہیں دعوت اسلامی کے، وہاں جا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن علم دین ضرور حاصل کریں. اور سیکنڈلی ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، لیگیسی میں بچوں کو توکل اور اخلاص اور اخلاق سکھانے ہیں. اور پھر ہم نے یہ سنا کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے میسج تھا. اینڈ لاسٹ میں ہم نے یہ سنا کہ راہ خدا میں اسپینڈنگ کرنے سے، خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تو اپنی دعوت اسلامی کا ہم انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے. اللہ آپ سب کو بہت سلامت رکھے، خوش رکھے. بقیہ رمضان کے دن بھی آپ خوب صحت سے رہیں، عافیت سے رہیں، پورے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اس وقت جو مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، رب کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، عافیت فرمائے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.